السلام علیکم پیاری بہنوں. تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. تو تاکشی کی کلاسز کا جن کو انتظار تھا ان کے لیے گڈ نیوز ہے. تو کلاس نمبر 8 جو ہے میری الحمدللہ ریکارڈ ہو چکی ہے. تو یہاں پر میں بناؤں گی نیٹ. تاکشی کی جو نیٹ ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے. آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ میں نے تھوڑی سی جو ہے سٹارٹ کر لی تھی. پیچھے سے میں نے بنائی ہے تھوڑی سی. دھاگے نکالے ہیں میں نے 3 تاریں نکالنی ہیں اور 4 چھوڑ دینی ہے. یہ اپنے کپڑے کی نوعیت کے حساب سے ہوتا ہے, زیادہ نکالنی ہے یا تھوڑی نکالنی ہے اس حساب سے پھر یہ ہوتا ہے. کاٹن کی زیادہ نکلتی ہیں ویسے. تو یہ میں پہلی لائن بنا رہی ہوں, ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ ہے نیٹ. اس کے اوپر پھر ڈیزائننگ بھی بنتی ہے. اسی نیٹ کے اوپر ڈیزائننگ بھی بنتی ہے. نیٹ کے 2 طریقے ہیں. میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پہلے والا طریقہ یہ جو بتا رہی ہوں, یہ کپڑے کے اندر سے کچھ جو ہیں تاریں نکالنی ہوتی ہیں, کچھ ریشے نکالنے ہیں اور کچھ کپڑے کے اندر ہی چھوڑنے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیکنیکل کام ہوتا ہے, نظر والا ہوتا ہے ذرا. تو اس کے بعد جو میں آپ لوگوں کو نیٹ بتاؤں گی وہ ہوگی سیدھی, مطلب سارے دھاگے نکل جائیں گے. یہ دیکھیں ایک لائن میں نے بنا لی تھی, اب یہ دوسری بنا رہی ہوں میں. اس کے آپ لوگوں نے پہلے جو ایک ساتھ بنتی ہے کپڑے کے وہ بن جاتی ہے. پھر پہلے والی میں سے ہی سوئی کو دوبارہ گزارنا ہے اور آگے والی طرف سے نکال لینا ہے. جو ساتھ میں نیٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس میں سے نکال لینا ہے. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی. دیکھیں میں کیسے بنا رہی ہوں, بالکل زوم کر کے دکھا رہے ہیں ہم آپ کو کہ پہلے والی کے ساتھ نکالتے رہنا ہے آپ نے سوئی کو, اور اگلی جو لائن ہوگی آپ کی, اگلی جو رو ہے اس میں سے آپ نے تھوڑے سے دھاگے ساتھ میں لیتے رہنا ہے. اس طرح دونوں طرف سے جو نیٹ ہے وہ کور ہو رہی ہے آپ کی. دیکھیے اس طرف سے میں نے لیا, پھر میں نے اگلی طرف سے میں نکال کے تھوڑے سے دھاگے لے کر پھر اسی کی جو جڑ ہے اس میں سے میں واپس بیک میں آتی ہوں. پہلے جو میں نے ایک لائن بنائی ہوئی ہے اس میں آتی ہوں. تو ایسے کرتے کرتے ہی میں نے جو ہے 1 2 3 4 5 لائنیں بنا لی ہیں اپنی نیٹ کی. پھر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو میں شرٹ کے دھاگے نکالنے بتاؤں گی کہ جینٹس کی جو شرٹ ہوتی ہے وہ کیسے, جینٹس جو ہے وہ کیسے اس کے دھاگے نکلتے ہیں, پھر اس کا بتاؤں گی. تو یہ ہے کہ زیادہ جو لوگ ہیں وہ تاکشی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے, سو میں نے پھر پہلے اسی کی ریکارڈنگ شروع کی کہ چلیں وہ پھول جو ہیں وہ بعد میں پھر سے. تو یہ دیکھیں میری دوسری لائن جا رہی ہے, پھر میں تیسری کو ایسے ہی بناؤں گی, پھر چوتھی کو, پھر پانچویں کو. یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے, آپ نے جتنی چوڑی کرنی ہے کر لیں. میں نے سیمپل تیار کرنا تھا, سو میں نے اس لیے تھوڑی سی نکالی تھی تاریں, اس کی کپڑے کی تھوڑی سی نکالی تھی. تو جیسے لوگوں کو میرا کام پسند آ رہا ہے ویسے لوگ جو ہیں سراہ رہے ہیں. یہ تو ایک ظاہری سی بات ہے, سراہے جانا اچھا لگتا ہے سب لوگوں کو ہی, لیکن یہ ورڈ جو ہے سننے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ایک لفظ سننے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. وہ ہے نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. تو یہ کون خریدتا ہے؟ یہ انسان کا فن ہی ہوتا ہے, انسان کا ہنر ہی ہوتا ہے جو اسے انمول کر دیتا ہے. ویسے ظاہری سی بات ہے ایک انسان کی کیا ویلیو ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. تو جب انسان کچھ سیکھتا ہے کسی قابل اپنے آپ کو بنانے کے لیے اسے بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. پھر کہیں جا کر اسے کوئی مقام ملتا ہے, پھر کہیں جا کر اس کا کوئی نام بنتا ہے. نام بنانے کے لیے اسے بہت کام کرنا پڑتا ہے. تو آہستہ پھر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ساری چیزیں بتاتی جاؤں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے کلاس میں. اب یہ تیسری لائن میری سٹارٹ ہو چکی ہے, آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے.
یہ تیسری لائن میں بالکل ویسے ہی ہے جیسے پہلے والی بنی ہے، ویسے ہی اس میں سے آپ نے آگے والی میں سے تاریں لینی ہیں تھوڑی سی، پھر اس کی بیک میں جانا ہے جہاں سے دھاگا آ رہا ہے ادھر جانا ہے، ادھر جا کے پھر آپ نے واپس جو پہلے بنی ہوئی نیٹ ہے اس میں سے آپ نے سوئی کو لے کر گزارنا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ کی نیٹ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ سے بھی میں نے دھاگے نکالے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، الگ الگ سے جو نکالے ہیں، یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، جہاں پر آپ جو مرضی بنائیں۔ میں صرف سینٹر والا ہی پروسیجر کمپلیٹ کروں گی، سائڈوں پہ میں نہیں بناؤں گی۔ یہ دیکھیں یہ میری سیکنڈ لاسٹ آ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو پھول بنانے بتاؤں گی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میری جو ہے وہ 9th کلاس سٹارٹ ہوگی۔ اپڈیٹ رہنے کے لیے مجھے جوائن رکھیں، مجھے جوائن کرتے رہیں، آپ لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ میں کیا آگے آگے میں کیا سٹارٹ کر رہی ہوں، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اس طرح آپ لوگوں کو جو ہے پتہ چلتا رہے گا، اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، اور ویڈیوز جو ہیں وہ بھی میری آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہے جہاں آپ کو اچھا لگے، جو ویڈیو آپ کو اچھی لگے۔ اس کے علاوہ ادروائز آپ لوگ جو ہیں کمنٹس سیکشن میں جا کر تو پھر کہتے ہی رہتے ہیں، مجھے پتہ چلتا ہی رہتا ہے آپ لوگوں کی جو اوپینین ہوتی ہے میرے بارے میں یا میرے کام کے بارے میں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جو میری اس آڈینس جو ہیں وہ اتنی ویورز اتنی سادہ ہیں، مجھے ان پہ پیار بھی آتا ہے، ان کی معصومیت پہ، کہ وہ مجھے وائس میسیج کر رہی ہوتی ہیں واٹس ایپ پہ۔ صدقے جاؤں میں اتنی وہ بھولی اتنی سادہ ہیں کہ وہ مجھے وائس میسیج کر کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا کام ہمیں اچھا لگ رہا ہے، آپ مزید کریں، آپ کا جو کام ہے مزید نکھر کے سامنے آئے، ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا کام کر رہی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو مائی ڈیئر ویورز، اگر آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں جا کر کریں گی تو اس طرح دوسروں تک بھی یہ ساری باتیں پہنچیں گی، دوسروں کو بھی آئیڈیا ہوگا اس طرح بات کرنے کا، دوسروں کے سامنے بھی یہ چیزیں کھل کر آئیں گی اگر آپ وہاں پر کریں گی۔ ویسے تو مجھے پرائیویٹ نمبر پہ بھی اچھا لگتا ہے، آپ لوگ واٹس ایپ پہ بھی کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہاں پر زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دوسروں کے نظر میں ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے، ایک اچھی بات سامنے آتی ہے کہ یہ کام کر رہی ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے۔ تو وہی بات آ جاتی ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت سادہ ہوتے ہیں، ان کو زمانے کی چالاکیاں جو ہوتی ہیں وہ نہیں آتی، تو بس ایسے ہی ہے، کچھ سادہ دل ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ جلیبی کی طرح ہوتے ہیں، اندر ہی اندر ان کے بال ہوتے ہیں۔ تو طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اس دنیا میں، لیکن ہم تو سادہ سے ہی ہیں، سادہ طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں، سادہ سی باتیں کرتی ہوں، سادہ سے میرا انداز ہے، آپ لوگوں کے سامنے ساری چیزیں رکھ دیتی ہوں، اپنی کمزوریاں بھی اور اپنی جو ہیں خوبیاں۔ تو ظاہری سی بات ہے، ہم انسان تو خطا کار ہیں، تو ہم میں کیا خوبیاں ہوں گی۔ ایک کوشش، ایک کاوش ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آپ لوگوں کے سامنے چھوٹی سی میں ایک کوشش کرتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو پسند آ جائے، وہ ہے نا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہاں جی، تو اب میں بنا رہی ہوں کاج ٹانکے کا پھول، نیٹ کے اوپر میں بنا رہی ہوں، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا سا ہی پھول ہے، یہ نیٹ کے اوپر میں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنا رہی ہوں کہ یہاں پر آپ کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں، یہاں پر آپ فیلنگ کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ڈبیوں کی صورت میں یہاں پر فیلنگ ہوتی ہے، یہاں پر اور بھی ٹانکوں سے پھول بنتے ہیں، یہاں پر اسپرنگ فلاورز بھی بن سکتے ہیں، یہاں آپ کچھ بھی بنا لیں، آپ کشمیری پتیاں بنا لیں یہاں پر آپ۔ اس کے علاوہ آپ اس کو ویسے بھی اچھی لگتی ہے، یہ مجھے تو ویسے بھی یہ نیٹ بہت اچھی لگتی ہے، سمپل میں بھی یہ اچھی لگتی ہے، اس کی اپنی ہی ایک پہچان ہے، یہ ویسے ہی بنی ہوئی ہو، سادہ کپڑے پہ بھی بنی ہوئی ہو تو یہ ایسے یہ مطلب گروم ہو کے سامنے آتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ میرا کمپلیٹ ہونے والا ہے، بالکل سمپل سا ہے، چکن کی طرح، جیسے چکن ٹانکا بنتا ہے، جن لوگوں کو چکن آتی ہے ان کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس کے بعد میں پھر ادھر ایک اور چھوٹا سا میں پھول بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کے اوپر ہی ایک اسپائڈر میں یہ سوری اسپرنگ فلاور میں بنا رہی ہوں ادھر، یہ دیکھیں پن اسٹک جسے کہتے ہیں، یہاں اس کے پہ چھوٹا سا ایک پھول بن جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے، آپ اسے سمپل رہنے دیں یا آپ اس پہ پھول بنا لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اسے ٹکڑیوں کی شکل میں فل کر لیں، اسے زگ زیگ سا بنا لیں اس کے اوپر، آپ جو مرضی بنائیں، آپ کو
جیسے ایزی لگے آپ بنا لیں. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ ہی گئی ہوگی. پھر آئندہ کلاسز میں انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ باقی جو ہے چیزیں کیسے بنتی ہیں. ایک قمیض جو مکمل طور پہ کس طرح تیار ہوتی ہے، جینٹس جو شرٹ ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے، اس کا کیسے اسے نشان لگا کر اسے فٹ کے ساتھ ماپنا ہوتا ہے، کیسے اس کا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے، وہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی. تو آپ لوگوں نے ساتھ ہی رہنا ہے مزید سیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کچھ سیکھیں گے ہی تو ہی کسی کو سکھائیں گے. الحمدللہ یہ دیکھیں، یہ ایک شرٹ میں نے بنائی ہے مکمل طور پہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ میرے شہزادے کی ہے، اللہ اسے پہننی نصیب کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.